رکھتے ہیں لیکن تمہاری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں انشاءاللہ کبھی تیار ہوں گے۔ وہاں پر یہ باتیں سنتا تھا کہ جب 2018 کے بعد انتخابی نتائج آنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے انکار کیا، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ان کے غلام ہمیں یہ کہتے تھے کہ جس راستے پر قیادت آپ کی جماعت جا رہی ہے، اس راستے پر تو آپ اپنی سیاست کو ختم کر دیں گے، لیکن اسی عزم کے ساتھ 2024 کے نتائج بھی ہم نے مسترد کیے۔ ہم نے صرف نتائج مسترد نہیں کیے بلکہ اس غلامی کو مسترد کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں اقتدار کے محلات حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی غلامی میں پاکستان کا اقتدار حوالے کیا جائے، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ خیبر پختونخوا کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ بلوچستان کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ پنجاب کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے۔ ہم تمہارے ایسے اقتدار کو جو تمہاری غلامی میں قبول کیا جائے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور یہ پیغام تمہیں میرپور خاص سے دے رہے ہیں کہ ہم قیامت تک تمہارے ساتھ لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن تمہاری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں انشاءاللہ کبھی تیار ہوں گے۔ میں آپ سے مخاطب معززین جو صوبہ سندھ کے اندر کتاب اور جمعیت علماء اسلام کے نشان پر انتخاب لڑے، آپ کی ووٹوں کی تائید ان کو حاصل ہوئی، آپ نے اپنے ووٹوں سے ان کو جتوایا، لیکن وہ فہرستیں جو ووٹوں کی صورت میں آروں نے بنانی تھی، وہ ان نتائج کا اعلان نہیں ہوا۔ کراچی کے سیکٹر کمانڈر سے سندھ کے ان اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں آروز تک جو فہرستیں بھجوائی گئی ان کے اعلانات ہوئے۔ تمہارے ان غلاموں کو جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہی نہیں، صوبہ سندھ کے یہ غیور مسلمان جو مولانا عبدالکریم بے شریف کے پیروکار ہیں، جو مولانا سراج احمد امروٹی کے پیروکار ہیں، جو ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے پیروکار ہیں، جو مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، جو حضرت مدنی کے پیروکار ہیں، جو حضرت شیخ الہند کے پیروکار ہیں، قائد جمعیت بدر حریت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمہارے سیکٹر کمانڈر کے ان فہرستوں کو مسترد کرتی ہے۔ آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صرف وفاق کے اندر بننے والی حکومت وہ جاری نہیں بلکہ پاکستان کے اندر بننے والی پانچوں حکومتیں، چاہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وہ صوبہ بلوچستان کی حکومت ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، یہ حکومتیں عوام کے ووٹ سے منتخب حکومتیں نہیں ہیں، یہ جعلی حکومتیں ہیں۔ اصلی حکمرانوں نے اپنی مرضی کے احکامات اور پالیسی کے لیے ان نقلی حکمرانوں کو آگے کیا ہوا ہے، لیکن آج ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، ملک کا اقتدار جس طرح کا اقتدار ملک کے حکمرانوں کے پاس ہے، میں آپ
کے وساطت سے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ کوئی اپوزیشن میں جبرن بٹھایا جاتا ہے، آپ کو اقتدار میں جبرن بٹھایا گیا ہے۔ میں آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ قوم آج ہر مرحلے پر حکمرانوں کے اوپر تبصرہ نہیں کرتی، بلکہ قوم آج اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے، فوج کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر امن و امان کا مسئلہ آتا ہے تو صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی، وفاقی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ فاٹا کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ سندھ کے اندر ڈاکو راج ہے تو صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں کیوں فوج کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ قوم جانتی ہے کہ آج جو حکمران مرکز میں اور صوبوں میں حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنی سہولت کاری کے لیے جبرن حکومتوں میں بٹھایا ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کی تقسیم ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے آپ کے، لیکن یہاں لگا ہوا ہے، مجھے اپنا پتا ہے، اور بہت زیادہ ہے، میرے اکیلے کا کام نہیں ہے۔ سب نے میرے ساتھ مل کے ایسے ذوق اور شوق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے کہ صرف ہمارے سینوں سے نہیں، ہمارے دل سے نہیں، ہماری نسلوں کے دلوں سے بھی زنگ اتر جائے۔ جو بھی زبان اللہ نے ہلنے کے قابل دی ہوئی ہے، اگر آواز ہے آپ کے پاس جو صبح اپنے کام کے وقت چلتی ہے، دنیا کمانے کے وقت چلتی ہے، تو رات کے اس پہر اللہ کے لیے چلائیں۔ میں پوری امید سے